السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور رات بڑی ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے کہ ایک دن ہے اسے کبھی چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی بڑا کر دیتا ہے۔ ایک رات ہے لیکن وہ ہمیشہ سیم نہیں رہتی، بلکہ کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ رب جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ دن کو چاہے تو چھوٹا کر دے یا بڑا کر دے، رات کو چاہے تو چھوٹی کر دے یا بڑی کر دے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ روم اور فارس یعنی ایران جیسا طاقتور ملک، ظاہراً تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان کم ہیں، ان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جو رات کو چھوٹی کر سکتا ہے، دن کو بڑی کر سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ فارس اور روم ان سے لے کر مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ وتخرج الحی من المیت، اور مردے سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردے کو۔ تو اس سے آپ یوں سمجھیں کہ مردے سے زندہ نکالنا، جیسے انسان جو تھا وہ نطفے سے پیدا ہوا، ایک بے جان چیز سے، گویا کہ مردہ سے انسان بنا، انسان زندہ، اور ایسے ہی زندے سے مردے کو پیدا کرنا، جیسے انسان ہے، انسان سے وہ نطفہ نکلتا ہے جو بے جان ہے۔ تو اسے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے زندے سے مردے کو نکالے اور مردے سے زندے کو۔ ایسے ہی ایک مثال اس میں یہ بھی ہے کہ انڈا ہے جسے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بے روح ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی چوزا نکالتا ہے، اور جو ہے مرغی ہے اور اس مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کو تم دیکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے عظیم سے عظیم سلطنت بھی چھوٹی سی ایک جماعت مسلمانوں کی ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ آیہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ دوست کیوں نہ بنائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے تعلق سے دو روایتیں ہیں، اگر اس کو سمجھیں تو یقیناً دوست نہ بنانے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض یہودی جن میں سے کعب بن اشرف وغیرہ ہے، انہوں نے بعض انصاری صحابہ سے دوستی کیے ہوئے تھے باطنی طور پر، اور وہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے،
برگزیدہ کریں، اسی لیے خفیہ طور پر انہوں نے دوستی رکھی تھی۔ تو یہ مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکے، لیکن بعض دوسرے انصار نے انہیں منع کیا کہ ان سے دوستی نہ کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حامی 500 یہودی ہیں، اور اگر میں انہیں بلاؤں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے جنگ کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، اس لیے کہ ان کی شرانگیزی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام سے پلٹ کر ان کے دین پر آ جائے، اس لیے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ آج بھی یہودیوں کی چال کو کون نہیں سمجھتا، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جو شر انگیز لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے، خود فلسطین میں آپ دیکھیں، وہ ایک تھوڑی سی جگہ پر مہمان بن کر آئے تھے، لیکن انہوں نے آج ایسا کر دیا کہ انہوں نے اس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے سختی کے ساتھ اپناؤ، یہ خصوصی طور پر ان کے لیے ہے جو ایمان کے تعلق سے خطرہ بنتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ کفار کے ساتھ منع جو ہے وہ کیا ہے؟ فقہا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم میں آدمی لگ جائے، اور جو اسلام کے احکام ہیں ان پر جو ہے ان کو ترجیح دے، اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرے، اور ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور ہمیشہ جو ہے ان کی خوشی کا خیال رکھے۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ ان کو اپنے دین سے زیادہ ترجیح دینا، اور جو ہے اپنے راز ان کے سامنے فاش کرنا، اور اپنے دین عبادت کے معاملے میں ان سے مدد طلب کرنا، اور ان کو جیسا کہ بتایا گیا اپنا ہم راز بنانا، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات استوار کرنا، یہ تمام معاملات جائز نہیں ہیں۔ خصوصاً ایسے وقت میں ان کے ساتھ بیٹھنا جب کہ وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک آیت میں اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اس دوران ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، انکم اذا مثلهم، بلا شبہ تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شرپسندوں سے، گستاخ سے، چاہے وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم فرما دو کہ اگر تم اپنی جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 29 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ تو آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر بندہ مومن اس پر غور کرے تو یقیناً اس کے دل میں خوف پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے دل میں گناہوں سے دوری کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے دل میں جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی آدمی چھپ کر گناہ کرے، ظاہراً کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بس اوقات آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات پر، اس آیت پر غور کرے کہ ہم اگر اپنے دل میں برائی چھپاتے ہیں یا کسی کے تعلق سے کینہ چھپاتے ہیں یا کسی کے تعلق سے غلط منصوبے ہم بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اگرچہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ہم ایسی جگہ گناہ کریں جو سمندروں کے تہہ میں ہو یا کائنات کے کسی کونے میں ہو جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، تنہائی میں بھی بندہ گناہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اس کے ذہن میں ہوگا تو یقیناً وہ گناہ سے بچے گا۔ اور پھر بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور وہ جو اچھائی کرے یا برائی کرے سب کچھ بروز قیامت اس کے سامنے آئے گا۔ جب سامنے آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اعمال اور اس کے درمیان بڑا ڈسٹنس کاش کے ہوتا۔ یہ اس لیے سوچے گا تاکہ اسے برے عمل سے چھٹکارا مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو بندہ مومن اس بات کو سوچے گناہ کرنے سے پہلے، اگرچہ میں تنہائی میں کر رہا ہوں اور دوسروں کے خلاف منصوبے بنا رہا ہوں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہوں، سب کچھ اس دن سامنے آ جائے گا، تو ہر چیز کا بدلہ اسے مل کے رہے گا۔ تو یہ تصور اگر اپنے ذہن میں بٹھا لے تو یقیناً بندہ مومن برائی سے بچے گا۔ بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ سوچا کرتے تھے کہ دن بھر میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ ایک بزرگ کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بیٹھ کر اپنے گناہوں کا حساب لگانے لگے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال کی تھی، تو انہوں نے حساب کیا 60 سال میں دن کتنے ہوتے ہیں، تو انہوں نے حساب لگایا کہ 21,500 دن ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے افسوس، اگر میں روزانہ ایک گناہ بھی کروں تو جب مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا 60 سال کی عمر میں، تو 21,000 گناہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے کندھوں پر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور اگر دن میں میرے نامے اعمال میں 10,000 گناہ ہوں، یعنی میں اتنے زیادہ گناہ کروں، تو خود سوچیں کہ 60 سال کی عمر تک پہنچنے تک گناہ کی کتنی لمبی فہرست ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں اگر جاؤں گا تو میری حالت کیا ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ غش کھا کر بے ہوشی کے ساتھ وہ گر پڑے، اور اسی طریقے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی روح ان کے بدن سے نکل گئی۔ لہذا خوف خدا پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بروز قیامت ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جہاں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیہ نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار کی محبت کے تعلق سے بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں میں کچھ خاص باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفار بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، یعنی حبیب کی اتباع کرو۔ جو سرکار کی اتباع کرے گا حقیقتاً وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محب ہے، اور جو آپ کی اطاعت سے، پیروی سے
جو منہ موڑے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھی محروم ہے۔ بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے کہ وہ اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کرے، تبھی جا کے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، یعنی ان کی دینی کتاب سے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس سے بھی کچھ لکھ لیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو، جبکہ میں تمہارے پاس روشن اور صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ ان کے پاس نہ ہوتا۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو قرآن کو نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے طور پر جو ارشاد فرمایا، وہی بندے مومن کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تاکیداً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں آ جائیں تب بھی وہ جو ہے میری شریعت پر ہی عمل کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر نہیں۔ تو بندے مومن پر واجب ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اسے چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان کی سنت پر عمل کرے، اور ان کی سنت پر عمل کیے بغیر محبت الہی کا دعویٰ کرنا یہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، ان کے سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔